جی یہ ثوابی جلسے کے لیے پی ٹی آئی کی جو ریلیز جا رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے اٹک کے مقام پہ پنجاب پولیس جو ہے اس کی بھاری نفری تعینات ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹرکوں کو روکا ہے اور اسی طرح جو باقی گاڑیاں ہیں ان کو بھی روکے رکھا ہے. کنٹینرز یہاں پہ بھرمار نظر آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جی بلاک کرنے کے لیے. دیکھیں پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں وہ گرین بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اکرام بھائی یہ وہی جگہ ہے نا یہ جو کٹی پہاڑی جس کو جی پہاڑی کے اوپر سے گنڈا پور پہ چلیں گے یہ وہی جگہ ہے. یہ وہی تاریخی جگہ ہے جی. اس کے اوپر گنڈا پور کا قافلہ جو ہے وہ اس کی بڑی جھڑپ ہوئی تھی. یہاں پہ شیلنگ ہوئی تھی بہت زیادہ اور اس کی فوٹیجز جو تھی وہ اس وقت قافلہ آپ کا جو ہے وہ جلسے کی طرف رواں ہے لیکن ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی کافی چاقو چوبند ہے. تو کوئی مشکلات ہیں یا اسموتھلی چل رہا ہے سب سے؟ دیکھیے فی الحال تو انہوں نے پولیس ہے رینجرز بھی ہیں اور ساتھ انہوں نے کنٹینرز وغیرہ اور ٹرکس کو روکا ہوا ہے. سنگل لین انہوں نے کھولی ہوئی ہے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ کہ فی الحال تو ایز سچ پہنچنے والے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. ہم بھی صرف ابھی یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے بھی آنا ہے تو ہم تھوڑا سا آگے جا کے کے پی کی جو حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اب ان کو کھڑا کریں گے تاکہ باقی سب آ جائیں. پھر ہم اپنا پورا جو ہے قافلہ جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے. ایمان اگر شیلنگ کرتے ہیں آگے اٹک پل کے پاس تو کیا پاکستان اٹک پل میں کیونکہ خود ہم اٹک سے اٹک پل پیچھے رہ گئے. اٹک پل سے ہم اب آگے آ نہیں گئے. اب جب کے پی پنجاب کی دودھ جہاں پہ اینڈ ہوگی تو وہ تب وہاں پہ اگر کر سکتے ہیں. حدود اینڈ ہوتی ہے جو پنجاب کا آخری آپ کا ضلع ہے وہ ہمارا ضلع ہے اٹک. وہاں پہ فی الحال ایسا کوئی نہ ان کا ارادہ. میرے خیال ہے جو انہوں نے چیزیں لگائی بھی ہیں کہ اگر یہاں پہ جلسہ گاہ میں جو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کی طرف سے جو پلان ملے گا اگر اس میں کوئی مارچ کا ہے یا کوئی دھرنے کا ہے تو اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی پریپریشنز کر رہے ہیں. تو آپ خان صاحب کی ہر آواز پہ جو آ گئی ہدایات اس کے اوپر چلنے کو تیار ہیں؟ میں نہیں جی اس پہ پورا پاکستان خان صاحب کی ایک کال پہ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہے اور لوگ جو ہے وہ ان کی ہر بندے کی یہی خواہش ہے. لوگوں نے جو ہمیں ووٹ دیا ہے بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا ہے حلقوں میں گئے بغیر. اب جو میرا حلقہ تھا وہاں سے سعد رضوی صاحب میرے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. میں ایک دن حلقے میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی. میرے والد پہ 25 ایف آئی آرز تھی, میرے پہ 3 ایف آئی آرز تھی, میری والدہ پہ, میرے ہسبینڈ پہ, میرے بہن بھائیوں پہ, ہر کسی پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر تھی. اس کے باوجود اٹک کے لوگوں نے ہمیں خان کے ساتھ وفا جس شخص سے خان کے ساتھ وفا کی ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ وفا کتنی کی. کوئی آج امید ہے ثوابی میں کتنی عوام ہوگی اور کیا عزائم ہے؟ بہت بہترین جلسہ ہوگا جی اور لوگ زیادہ جو آج اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلی کال کیا ہے کیونکہ لوگوں کا مقصد نہ کے پی کی حکومت ہے نہ ایم این اے شپ ہے نہ ایم پی اے شپ ہے نہ حکومتیں ہیں. لوگوں نے جو ووٹ دیے ہیں لوگوں کا ایک ہی مطالبہ کہ خان صاحب کی رہائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جلسے جو ہیں وہ پنجاب میں نہیں کر پا رہے, خاص طور پہ واپس اب ثوابی میں سیکنڈ ٹائم آ رہے ہیں. ڈی چوک گئے اس طرح سے لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ پنجاب یا اسلام آباد میں اس طرح نظر نہیں آتی, خیبر پختونخوا میں سب آتے ہیں. اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر تو چل ہی نہیں رہی. نہ یہ ایک ایسی تحریک بن گئی اور ایک ایسی پارٹی ہے جس میں جو ہر ورکر ہے وہ بھی لیڈر ہے. اور لوگوں نے جب اپنے کینڈیڈیٹس کے بغیر الیکشن میں لوگوں کو کامیاب کرایا ہے, جب ان کے کینڈیڈیٹس نہیں تھے, ان کے مقامی لیڈران نہیں تھے, تو یہ بھی ایک تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈروں کے بغیر عوام خود لیڈر ہے اور عوام خود اس پوری تحریک کو لیڈ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے والد صاحب بھی ہیں اس میں نظر نہیں آ رہے؟ میرے والد صاحب پہلے عمرے پہ گئے ہوئے تھے, اس کے بعد وہ امریکہ گئے ہیں, وہاں پہ ان کی طبیعت ذرا خراب ہوگی, ان کو سٹنٹس ڈلے تو وہ انشاءاللہ 4 ویکس تک واپس آئیں گے. اچھا اکرام بھائی بتائیے گا حکومتی رہنماؤں کی طرف سے آپ بیان آ رہے ہیں کہ کسی بھی جتھے کو ہم اسلام آباد کی حدود میں یا پنجاب کی حدود میں کسی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے, تو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ آج اگر علی امین گنڈا پور ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم کفن سر پر باندھ کر نکلیں گے, تو اگر نکلتے ہیں تو کیا کوئی حکمت عملی ہوگی جو صورتحال آپ نے دیکھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے لاسٹ چانس ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ثوابی سے سٹارٹ لیا تھا اور ڈی چوک پہ اختتام ہوا تھا, وہ اختتام کو اچھا نہیں تھا. کارکن سڑکوں کے اوپر مار کھا رہے تھے اور لیڈرشپ غائب تھی. ایک علی امین گنڈا پور تھے جو خیبر پختونخوا سے نکلے تھے, تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے وہ پہنچے تھے اسلام آباد ضرور, لیکن اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہ ڈی چوک جانے کی بجائے وہ خیبر پختونخوا چلے گئے تھے. اور پھر جس طرح وہ پراسرار طور پہ غائب ہوئے اور جس طرح وہ کے پی اسمبلی سے برآمد ہوئے, جو کہانی انہوں نے سنائی اس کے اوپر تو خود پی ٹی آئی کے ورکرز اعتبار نہیں کر رہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اب کی بار آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئی تحریک اور خان صاحب کو نیا لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں. تو اب خان صاحب تو لائحہ عمل دیں گے, لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جو جیلوں سے باہر ہے, جو خان صاحب کے نام کے اوپر
वोट लेकर ऐवानों में पहुंचे हैं, ये उनका उन ट्रायल है कि वो क्या बस अपना स्टेटस एंजॉय करते हैं या कुछ प्रैक्टिकली भी ग्राउंड के ऊपर करते हैं। वर्कर्स को खास तौर पे मोबिलाइज करना और पंजाब और इस्लामाबाद कैपिटल में लेके आना, ये बड़ा इम्तिहान है। अच्छा और फिर प्रेशर इस कदर बढ़ाना कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई ग्राउंड बन सके। अच्छा, कल हमने हलीमा खान साहबा का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा है कि खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो MNA MPA टिकट होल्डर नहीं जाएगा इस रैली में, इस जलसे में, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन खान साहब पता है आपको ले सकते हैं। तो क्या समझते हैं कि अब कुछ उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अभी भी वो कोई कहे कि हम नहीं निकलेंगे और हमें टिकट मिल जाएगा, या आधे रास्ते से टिकटॉक बना के वापस आ जाएंगे? देखिए, पहले तो पार्टी को इमरान खान को जो रिपोर्ट जाती थी वो बैरिस्टर गौहर और बाकी जो मिलने वाले लोग थे वो जाके हर बंदा अपनी अपनी रिपोर्ट देता था। कोई शेर अफजल के खिलाफ रिपोर्ट दे रहा है, कोई किसी के खिलाफ रिपोर्ट, एक जाता दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दे रहा, दूसरा पहले वाले के खिलाफ रिपोर्ट दे रहा है। अब इमरान खान को रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा बीबी और हलीमा खान भी रिपोर्ट कर रही हैं, तो इमरान खान को अब वो झूठी रिपोर्ट नहीं जाएगी। अच्छा, बुशरा और बीबी ने तो कहा है जो कि जो उमर अयूब के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ तकरीरों की हद तक है, शिबली फराज जो हैं जी इनका भी कोई बिल्कुल मामला नहीं है। ये तो ऐसे ही बुशरा बीबी ने बड़ी खान साहब को इस हवाले से बड़ी खतरनाक खौफनाक जी। तो इंकशाफात किए हैं। अब लीडरशिप जो है वो आज देखेंगे आपके सवाबी में सारे आएंगे और ये अब नंबर बनाने की कोशिश होगी। देखते हैं कि कौन कौन पहुंचता है और क्या क्या तकारीर होती हैं, और फिर अगला प्लान अगर खान साहब इस्लामाबाद की तरफ देते हैं या पंजाब की तरफ जाते हैं तो उसमें लीडरशिप किस तरह पूरा उतरती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ये अटक के मनाजिर हैं, जो हम अपने नाज़रीन ये को सूरत दिखा रहे हाल है हैं, जी इस वक्त आपको रैली दिखा जो रहे है हैं। वो जा रही है सवाबी की तरफ, और इसमें ईमान ताहिर सादिक जो कि मेजर ताहिर सादिक की साहबजादी हैं और बड़ी एक्टिव पॉलिटिशियन है और मुश्किल वक्त में खड़ी हुई थी। ये जो फैमिली है इनको ये क्रेडिट जाता है कि मुश्किल हालात में भी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा और खान साहब के साथ डट के खड़े रहे हैं। अब देखते हैं कि अब जो हालात बने हैं कदरे आसान उन लम्हात से जो 9 मई को बने थे उससे तो कदरे बेहतर हालात हैं। तो उन दिनों में जो फैमिली स्टैंड कर गई थी, अब उनके लिए ये देखें कि आप जो रैली है एक अच्छा खासा नंबर है, इनके पास गाड़ियां हैं, लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं और क्या इंप्रेशन डालते हैं। और फिर इस तरह के लोग अगर मुतहर्रिक होंगे तो देखें इसका नतीजा, ये 15-20 गाड़ियां भी जाएंगी तो हर देखें पूरे पाकिस्तान से कितने MPAs हैं, कितने MNAs हैं, कितने सेनेटर्स हैं, कितने टिकट होल्डर्स से जो हारे हैं। जरूरी नहीं कि आप MNA बनेंगे तभी गाड़ियां लेके आएंगे, आप हारे भी हैं तो फिर भी आपने अगला इलेक्शन तो लड़ना है। तो ये सारे लोग अगर इतनी इतनी गाड़ियां लेके निकलते हैं, ये जैसे ईमान आज ये काफिला आप देख रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी गाड़ियां हैं। ये काफिला जो है इससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इनके पास। तो इतनी गाड़ियां हर आदमी भी लेके निकले तो एक बड़ा अच्छा क्राउड बन जाता है। अब उस क्राउड को कैश करना क़यादत का काम है और लायहा अमल अब खान साहब ने देना है। खान साहब जेल में, वो वर्बली तो अब वहाँ से ऑर्डर्स देते हैं, लेकिन आगे अगर आकर कोई उनकी जो उनका जो पैगाम है या उनका जो मैसेज है वो उस तरह से नहीं पहुंचाता वर्कर्स को, तो ये फिर ख़यानत होगी। तो अभी तक यही कहा जा रहा है कि खान साहब जो जेल में बातें करते हैं वो बाहर उस तरह रिपोर्ट नहीं होती। तो आज जलसे में देखते हैं कि खान साहब का जो पैगाम है वो किस तरह सामने आता है। और पंजाब को ज़्यादा हुकूमत को, पंजाब की हो या फेडरल को, उनको आज बड़ी टेंशन है कि खान साहब क्या ऐलान करवाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी इकराम साहब हमें आगाह कर रहे थे। जो भी सूरत हाल होगी आपको मज़ीद सवाबी जलसेगाह से भी दिखाएंगे। फ़िल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।